بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب واقف ہوں گے کہ قرآن کے تمام الفاظ یکجا کر کے اردو میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی 98% قرآن آپ کو انشاءاللہ اردو میں سمجھ آئے گا۔ آج دوسرا لیکچر ہے انشاءاللہ۔ امید ہے پہلے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، آج بھی بالکل ویسا ہی آسان طریقے سے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ، الصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، ہم نماز اذان میں کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ یعنی آؤ نماز کی طرف۔ تو صلاۃ کہتے ہیں نماز کو۔ صلاۃ تو جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو نماز عموماً زبان نماز ہو گئی ہے ہم ایسے کہتے ہیں نا، تو مؤنث کے لیے آتا ہے، تو گولتا اسی وجہ سے ہے۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، ہم صبح کی اذان میں بھی کہتے ہیں اٹھو نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اس سے ضرور ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ، کبھی نہیں بھولے گا۔ پھر اس کے بعد ہے طغیان، طغیان، طغیانی سرکشی سے ہے، یعنی طغیانی آ گئی، ہر چیز کو بہا کے لے گئی، تو سرکش ہو جانا، تو یہ لفظ اس سے ذہن میں رکھیں، یعنی طغیانی سرکشی۔ تو طغیان سرکشی، طغیان آخرت، آخرت یعنی آخرت، عربی میں دوسری چیز کو آخری کہتے ہیں، پہلی اور دوسری، تو اس لیے دنیا ہے پھر آخرت ہوگی۔ تو آخرہ، اب تا جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، تو آخرت بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے، یعنی آخرت مؤنث کے طور پر ہم پڑھتے ہیں اسے۔ تو آخرت، آخرت، الناس لوگ، الناس اب بہت آسان ہے، یہ بھی انسان ہم کہتے ہیں، انسان، ناس انسان۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس، اس رب کی جو تمام لوگوں کا رب ہے، الناس انسانوں کا، مالک الناس جو مالک ہے انسانوں کا، الہ الناس جو الہ ہے انسانوں کا۔ تو ناس، ناس دیکھیں نا وہاں پہ آ رہا ہے، تو آپ اس سے ذہن میں رکھ لیں۔ دار ہی دار البوار قرآن میں ہے، اور دار کہتے ہیں گھر کو، در دروازہ، گھر، تو اس سے آپ کنیکٹ کر لیں۔ دار گھر، اثیم گناہ، اثیم مبین قرآن میں بار بار آتا ہے، کھلم کھلا گناہ، واضح گناہ، مبین واضح کو کہتے ہیں، تو اثیم گناہ گار۔ پھر دوسرا یہ لبن، لبن کہتے ہیں دودھ کو۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین لے جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوتے ہیں، یا جو زائرین آ جا رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں ان کو کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے جس نے بیگ اٹھایا ہوتا ہے باٹلز کا، تو اس میں دودھ بھی ہوتا ہے، لسی بھی ہوتی ہے، اور ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس شاپ پر یا اس باٹل کے اوپر لبن لکھا ہوتا ہے، دودھ، تو وہ فراہم کرتے ہیں، تو آپ اس سے ذہن میں رکھ رہے ہیں لبن دودھ۔ تو طعام، طعام، طعام کا مطلب کھانا ہوتا ہے، جیسے ریسٹورنٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے طعام طیبہ، یعنی پاکیزہ کھانا، باہر ملکوں میں دیکھیں آپ، تو طعام کا نظام ہوتا ہے، بعض اوقات میٹنگ کے بعد اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ریفریشمنٹ کا، طعام کا نظام ہوگا، تمام احباب تشریف رکھیں، تو کھانے سے یہ ذہن میں رکھیں۔ اور الحمدللہ الذی اطعمنا بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی شکر تو نے ہمیں کھانا کھلایا۔ بقر، گائے کو کہتے ہیں، سورۃ البقرہ کا نام بھی اسی لیے بقرہ کیونکہ اس میں گائے کا واقعہ ہے، قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قوم کو کہ گائے ذبح کرو، اللہ کہہ رہے ہیں، تو ایک ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے، لیکن اب ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ تو بقر گائے کو کہیں گے، خیل، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، اب یہ اردو میں استعمال نہیں ہوا تو آپ اسے ایک لفظ کو خود بھی ذہن میں انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں۔ ریب، ریب کہتے ہیں شک کو۔ جب آپ قرآن کھولیں تو شروع کے پیج کے بعد دوسرے پیج آپ کے سامنے آتا ہے الف لام میم، حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ۔ پھر اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب، لا کا مطلب نہیں آتا ہے، ریب کہتے ہیں شک کو، تو اس میں شک کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، تو ریب شک کو کہیں گے، لا جب آ جائے گا تو اس کا مطلب نہیں، تو لا ریب شک نہیں۔ والدین، والدین اردو میں استعمال کرتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں، تو کتنا آسان ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ 100% اردو میں ہے۔ اقامت، قائم کرنا، ہم کہتے ہیں کہ نماز میں قیام کرتے ہیں، ٹھہرے ہوتے ہیں نا، تو قائم کرنا یا نماز کو پڑھتے رہنا۔ سنت، عادت، طریقہ، رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہیں، رسول اللہ کے عادات، طریقہ کار کو سنت ہی کہتے ہیں۔ اطاعت، اطاعت کرنا، کہا ماننا، اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت اور فرما برداری، ماں باپ کی اطاعت کرنا اردو میں استعمال ہوا ہے نا،
یومن، یومن دن کو کہتے ہیں، یوم آزادی کہہ لیں، یوم آخرت کہہ لیں، یوم الفرقان کہہ لیں، اور اس کے ساتھ یوم کئی اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یوم آزادی آپ کہہ لیں تو یوم دن کو کہیں گے، ارض ڈائریکٹ انگلش میں گئے ارتھ کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں ارض کہیں گے، عربی میں ارض کہیں گے تو ارض کا مطلب آئے گا زمین۔ تو یہ واحد لفظ ہے جو انگلش سے ڈائریکٹ اور عربی سے ڈائریکٹ انگلش میں آیا ہے، ارض، اور انگلش میں ہم ارتھ کہتے ہیں نا، تو سیم آ رہے ہیں، ارض زمین۔ تو الحمدللہ یہ بہت آسان طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے 99% الفاظ اردو میں رکھے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت سے لوگ آپ کی طرح اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے لائک نہ کرنے کی وجہ سے یہ ویڈیو آگے نہیں جاتی۔ تو جتنا آپ لائک کریں گے اتنا آگے جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے یوٹیوب کو کہ یہ ویڈیو اچھی ہے، پھر وہ آگے لوگوں تک بھیجتا ہے۔ تو جتنا آپ آگے پھیلاتے جائیں گے، آگے چلتے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ایک ایک لفظ کا ثواب ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔